اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آج میں آپ کو بارش کے قطروں پہ جو درود ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ بارش کے قطروں پہ جو درود ہوتا ہے سب پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بے عدد قطرات الامطار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بے عدد قطرات الامطار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا درود بھیج جتنا بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کوئی درس نظامی سے انہوں نے علامہ کا کورس نہیں کیا تھا، نہ کوئی وہ عالم تھے، لیکن انہوں نے 1 کروڑ درود پڑھا، اس کے صدقے اللہ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا، اور اللہ نے ان کو سلیکٹ کر لیا کہ قائد اعظم کا ساتھ دیں اور پاکستان بنائیں۔ تو ہم بھی آج نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو کم سے کم 1.5 کروڑ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، کم سے کم 1.5 کروڑ۔ نہ پڑھ سکیں تو لہٰذا نیت تو کر لیں، جو یہ ویڈیو دیکھے اور آگے فارورڈ کرے، یا اللہ تو ان سے ایسا راضی ہو جانا، ایسا راضی ہو جانا کہ ان کو بغیر حساب کے ان کے والدین کو بخش دینا۔ اور جو نیت کر لیں، نہ پڑھ سکیں چاہے 10,000 ہی پڑھ سکیں تو یا اللہ ان کو 1.5 کروڑ ثواب کا اجر عطا فرما دینا، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ پاک نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسا، زمین کو حکم دیا کہ پانی اگلنا شروع کر دے، تو یا اللہ ان بارش کے قطروں کے برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں۔ یا اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو نے کہا کہ اس میدان میں سب جمع ہو جاؤ، ہم بارش کی دعا کریں گے اور انشاءاللہ قحط دور ہو جائے گا، فصلیں آباد ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہو جائیں گی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ سب جمع ہو گئے، سب نے نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کر رہے ہیں، دعا بھی کس کی؟ نبی کی دعا، لیکن قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک بہت گناہ گار آدمی ہے، بہت گناہ گار، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، خطا کار ہے، ساری زندگی جس کی گناہوں میں گزر گئی۔ اگر وہ اس مجمع سے باہر چلا جائے تو میں بارش برسا دوں گا، اور اتنی برساؤں گا کہ جتنی تمہاری خواہش ہے اس سے زیادہ برسا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آدمی نکل جائے مجمع سے باہر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کوئی ایک بہت ہی گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، بدکار آدمی ہے، اللہ کا حکم ہے اس مجمع سے نکل جائے تو میں بارش برسا دوں گا۔ تو اس نے جب سنا تو اس نے اندر توبہ کر لی، مولا آج میری عزت رکھ لے، مولا میں تیرے دربار میں سچے دل سے سچی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ نہ کروں گا۔ ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے دربار میں سچے دل سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ نہ کریں گے۔ تو نہ کوئی اندر آیا نہ کوئی باہر گیا، بارش ہو گئی، موسلا دھار بارش ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ نہ کوئی آیا نہ کوئی باہر آیا نہ کوئی باہر گیا، تو نے بارش برسا دی، اور تیرا حکم تھا کہ وہ بندہ نکلے گا تو میں بارش برساؤں گا۔ تو اللہ نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ اس نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، میں نے اس کے گناہ معاف فرما دی اور بارش برسا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا مجھے تو اس کا دیدار کرا دے۔ اللہ نے کہا، موسیٰ میں نے اس کا پردہ رکھ لیا ہے، تو کیوں چاہتا ہے کہ میں اس کا پردہ فاش کروں؟ تو میں اس کا پردہ فاش نہیں کروں گا، میں تو کریم ہوں، میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ بس ایک آدمی اگر کوئی ندامت سے کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ
میری غلطی ہے، میرے گناہ ہیں، معاف کر دے، تو میں اس کا پردہ بھی رکھ دیتا ہوں اور اس کو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک دفعہ قحط پڑ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھائی اور دعا کی، تو بارش اتنی برسی کہ ایک جمعے سے جو شروع ہوئی تو دوسرے جمعے تک بارش ہی ہوتی رہی۔ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اب تو مدینہ بالکل ڈوب رہا ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ بارش بند ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ پاک بادلوں کو حکم دے کہ وہاں مدینہ سے دور چلے جائیں اور باہر دوسرے علاقوں میں بارش برسائیں۔ تو یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد قطرات الامطار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہ، یا اللہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان آیا کھڑا ہے، یا اللہ رجب ہم نے ضائع کر دیا، شعبان بھی ضائع کر دیا، یا اللہ رمضان آیا کھڑا ہے، اگر وہ بھی ضائع ہو گیا تو یا اللہ تو ہم در در اور دور دور کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر، یا اللہ ہمارے گناہ بارش کے قطروں کے برابر، یا اللہ ہمارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، لیکن یا اللہ تیری رحمت ان سب سے بڑھ کر ہے۔ یا اللہ آج ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بدل دے، ہمارے والدین کو گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہمیں کثرت درود عطا فرما دے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھنا، غلامی میں ماننا، غلامی میں اٹھانا۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت عطا فرما، کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، فلسطین کے مسلمانوں پر، دنیا میں جہاں بھی مسلمان کو تنگ کیا جا رہا ہے، یا اللہ سب پہ رحم فرما، سب پہ رحم۔ یا اللہ اب یہ بارش 2 دن ہوگی، بہت سنا ہے بہت بارش ہوگی، یا اللہ غریبوں پہ رحم فرما دے، یا اللہ غریبوں کی جھونپڑیوں پہ رحم فرما دے، یا اللہ جو بے سایہ لوگ ہیں ان پہ رحم فرما دے، یا اللہ فصلیں تباہ ہو جائیں گی رحم فرما دے، یا اللہ غریبوں کے گھر ڈھہ جائیں گے، یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ فصلیں بہہ جائیں گی رحم فرما دے، یا اللہ تجھے رحم کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، ہما کہر دنیا ہما کہر دین سپرد خطا ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں درود کا عاشق کر دے۔ یا اللہ پاک درود شریف کے پڑھنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ جب آپ سیڑھی سے نیچے اتر رہے ہو، برج سے نیچے اتر رہے ہو، وہاں درود نہیں پڑھنا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جہاں بدبو ہو یا اللہ وہاں پر درود نہیں پڑھنا ہے، اور باقی آپ لیٹ کے پڑھو، اٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، جس طرح اب بھی پڑھو، درود پڑھو، سلام پڑھو، اللہ کا حکم ہے درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، دیوبندی علماء کے بھی ہیں، بریلوی کی بھی ہیں، نورانی صاحب کے والد بھی ان سے بیعت تھے۔ وہ کہتے ہیں میں سال میں 2 محفلیں کرتا ہوں، ایک رمضان میں، ایک محرم میں۔ درود بھی پڑھا جاتا ہے، کلمہ شریف بھی پڑھا جاتا ہے، نعتیں بھی ہوتی ہیں، لنگر بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، لوگ سلام کے لیے لڑتے ہیں، سلام کے لیے لڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آپ بیٹھے اور کوئی بڑا کرنل جنرل آ جائے تو خوف سے کھڑے ہو جاؤ گے، خوف سے کھڑے ہو جاؤ گے، اور اگر آپ کے ماں باپ آ جائیں تو ادب سے کھڑے ہو جاؤ گے، آپ کے مرشد آپ کے استاد آ جائیں تو ادب سے کھڑے ہو جائیں، اور اگر ہم نے ان کے نام نامی کا ادب کیا، ہم کھڑے ہو گئے تو ہم نے کون سا گناہ کیا، ہم نے کون سا گناہ کیا۔ اگر وہ کسی محفل میں قدم رنجا فرما جائیں تو کوئی بعید نہیں۔ تو یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے آنے والی نسلوں کو درود کا عاشق بنا دے۔ یا اللہ پاک ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، بچوں کے اچھے نصیب کر دینا۔ یا اللہ تو آج تک تو نے کسی کا آگے ہاتھ پھیلانے کی نہیں، یا اللہ کسی آگے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں بستر کی زندگی سے۔ یا اللہ معافی عطا فرما، رحم فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ، دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے۔ الجزاک اللہ خیر۔